السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، خوبی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو سارے جہان کا خالق اور مالک ہے، جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے، بہترین ڈھانچے میں سنوارا اور سجایا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما رہا ہے، اور اسی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اسی نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پیارے دوستو اور دینی ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے ایک دستور دیا ہے، ایک کتاب اور ایک قانون دیا ہے قرآن کی شکل میں۔ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو نازل کیا، اور یہ قرآن ہمارے لیے دستور حیات ہے۔ ہم کیسے زندگی گزاریں گے، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے درمیان بھیج دیا ہے۔ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھٹکنے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اور دھرم اور کوئی مذہب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر تمام مسائل کو، زندگی کے تمام مراحل کو، اور ایک انسان کو اپنی زندگی میں جن مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، تمام مسائل کو اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر قرآن میں ذکر کر دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی تطبیق دے کر فرامین کے ذریعہ، اقوال اور افعال کے ذریعہ پورے قرآن کی تشریح فرما دی، پورے قرآن کے معانی کو، مفاہیم کو امت تک پہنچا دیا۔ تو یہ جو قرآن ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے پاس ہے، اور جو حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کے سینوں میں ہے، یہی ہمارے لیے دستور زندگی ہے۔ اسی قرآن کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے، اور جو آدمی اس دنیا کی زندگی میں قرآن پر عمل کرتا ہے، ان کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے، اللہ رب العالمین قیامت میں انہی کو نجات دے گا جو قرآن مقدس پر عمل کرتا رہا ہے، جس کی زندگی قرآن سے ہٹ کر گزرتی ہے۔ جو قرآن کو چھوڑ کے زندگی گزارتا ہے، وہ دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ناکام اور نامراد ہوگا۔ یہ بات کلیئر اور پکی ہے۔ جو قرآن کو چھوڑ دے وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور آخرت میں کامیاب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ایک شعر میں کہا گیا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ وہ یعنی ہمارے جو اسلاف ہیں، اکابرین ہیں، ہمارے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں، پاک ہستیاں ہیں، وہ اپنے اپنے دور میں کیسے معزز تھے، سچے پکے مسلمان ہو کر معزز تھے۔ ہم آج صرف دعوے کے مسلمان ہیں، ہمارے پاس دین نہیں ہے، عمل نہیں ہے، جو دستور حیات قرآن کی شکل میں ہے اس کو پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے کا رواج نہیں ہے۔ دعوے میں صرف مسلمان ہیں، نسل اور خاندان سے مسلمان ہیں، حقیقت میں واقعی طور پر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو جو ہمارے اسلاف تھے کیسے مسلمان تھے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، وہ معزز تھے، محترم تھے، معظم تھے، سچے پکے مسلمان بن کر۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہیں۔ کیوں ذلیل و خوار ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، تاریک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر ہم لوگ اس دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ آج اگر مسلمان پریشان ہیں،
آج اگر مسلمان مقہور اور مظلوم ہیں، آج اگر مسلمانوں پر آفت و پریشانی ہے، آج اگر مسلمانوں کی شان اور شوکت چھن گئی ہے، آج اگر مسلمانوں کا غلبہ نہیں ہے، مسلمانوں کی حکمرانی نہیں ہے، مسلمان ہر جگہ مارے جا رہے ہیں، کوٹے جا رہے ہیں، ذبح کیے جا رہے ہیں، ان کا خون بہایا جا رہا ہے، ان تمام وجوہات کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کو، کتاب الہی کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کتاب کو جس پر نجات موقوف ہے، اس کتاب کو جو ہماری دنیا کے لیے بھلائی کا سبب ہے اور آخرت کے لیے بھی بھلائی کا سبب ہے، ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اگر اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کتاب کے قریب آتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کتاب پر عمل کرتے ہیں تو سونے پر سہاگا، دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ اور میں ایک سچی بات جو بہت کم مسلمانوں کو معلوم ہوگی وہ آج بتانا چاہتا ہوں۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہوں گے، یہ تو معلوم ہے نا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کو بخشوائیں گے، ہماری شفاعت کریں گے، امت محمدیہ کی شفاعت کریں گے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ لیکن ہم میں سے بہت مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے خلاف مقدمہ بھی کریں گے، اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف مقدمہ کریں گے، یہ مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، بہت کم مسلمانوں کو پتہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر مسلمانوں کو اور امت محمدیہ کو، اپنی امت کو کوثر کا جام پلائیں گے، یہ ہمیں معلوم ہے، اکثر مسلمانوں کو معلوم ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے بہت سے لوگوں کو دھتکار دیں گے، حوض کوثر سے بھگا دیں گے، ارشاد فرمائیں گے سحقن سحقن، دوری ہو ان کے لیے، ان کو دور کر دیا جائے، ان کو بھگا دیا جائے، ان کو ہٹا دیا جائے، ان کے لیے جام کوثر نہیں ہے، جام کوثر ان کے لیے نہیں۔ کن کے لیے نہیں ہے؟ وہ لوگ جو دین میں بدعت کرتے تھے، دین میں خرافات کرتے تھے، اصل اور ریل دین پر عمل نہیں کرتے تھے، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے تھے، اپنی طرف سے ایجاد کرتے تھے اور ان چیزوں کو دین کا نام دیتے تھے اور کہتے تھے یہی دین ہے، اس پر چلنا ہے۔ جو لوگ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، بدعت کا کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے دھتکار کے بھگا دیں گے۔ یہ بات آپ کو بتائی نہیں جاتی، صحیح حدیث میں یہ بات ہے، لیکن جو بدعت کرنے والے ہیں وہ یہ بات نہیں بتائیں گے، کیوں؟ خود پھنس جائیں گے، لوگ ماریں گے، گالی دیں گے، ان مولویوں کا گریبان پکڑیں گے کہ جب اللہ کے رسول ہمیں دھتکاریں گے تو تم بدعت کیوں کرتے ہو، بدعت کی تعلیم کیوں دیتے ہو، لوگوں کو گمراہ کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے حدیث یہ مولوی بیان نہیں کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے، آپ پوچھ لیں کسی بھی عالم سے، کتاب میں دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے ایسے مسلمان کو دھتکار کے بھگا دیں گے جو دین پر عمل نہیں کرتے تھے، اپنی طرف سے دین بنا کر اس پہ چلتے تھے۔ فلاں فلاں ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں، بس آپ کو نظریہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشوائیں گے، ہم کو جاننا یہ بھی ہے کہ ہمارا کہیں چکا جام نہ ہو جائے، کہیں ہماری گاڑی آخرت میں پھنس نہ جائے، ہمیں اس کو بھی جاننا ہے تاکہ یہیں اسی دنیا میں نجات کا راستہ پانے کی کوشش کریں۔ تو ہم آپ سے آج جس مسئلے کا ڈسکس کریں گے، اور جو قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ قرآن کی آیت ہے نافذ صاحب، قرآن میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا وقال الرسول، اور رسول نے اللہ سے کہا، کیا کہا؟ یا ربی، اے میرے رب، اے میرے مولا، میرے پروردگار، میرے پالنے والے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے، وہ جو امت محمدیہ ہے، وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، میری رسالت پر ایمان لانے والے ہیں، مجھے نبی رسول تسلیم کرنے والے ہیں، ہماری امت میں سے ہیں، ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ یہ شکایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کن سے کر رہے ہیں؟
اللہ رب العالمین سے کر رہے ہیں. یہ بات آپ کو نہیں بتائی جاتی ہے, یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. قرآن کے بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہماری شکایت کریں گے کہ یہ لوگ ہم پہ جو ایمان لانے والے مسلمان تھے, مومن کہلانے والے تھے, یہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اسی لیے میں جب بھی آتا ہوں عام طور سے آپ کو قرآن پڑھنے کی تعلیم دیتا ہوں, نصیحت کرتا ہوں, قرآن سے جڑیں, قرآن سے ربط پیدا کریں, قرآن سے رشتہ استوار کریں. یہی نجات کی کتاب ہے. اس کتاب کو اگر پڑھ لے گئے, سمجھ لے گئے, اس کتاب پر عمل کرنے لگے, عمل کرتے رہے, یہ کتاب آپ کو نجات دلا دے گی. کوئی کام نہیں آئے گا جن کو ہم نے دنیا میں بابا اور فلاں فلاں بنا رکھا ہے کہ وہ نجات دے دیں گے, وہ نیا پار لگا دیں گے, وہ فلاں آدمی کا دامن پکڑ لیں گے, وہ ہم کو بچا لیں گے, بخشوا دیں گے. کوئی کام نہیں آئے گا. ہمارا عمل کام آئے گا, وہ بھی اللہ کی رحمت ہوگی تب. عمل بھی انسان کا اس وقت تک کام نہیں آئے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ کی ہمیں رحمت نصیب نہیں ہوگی, تب تک عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا. اتنا معاملہ کٹھن ہے آخرت کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ, کہ تم لوگ قرآن کو کثرت سے پڑھو, قرآن پڑھتے رہو, کیونکہ یہ قرآن صاحب قرآن کے لیے شفاعت کرے گا. یہ قرآن نجات دلائے گا. ہم قرآن کو چھوڑ کے پتہ نہیں کس کس کا دامن پکڑتے ہیں. جس کو پکڑنا چاہیے, تھامنا چاہیے, اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو پکڑو. ہم اللہ کی رسی کو نہیں پکڑتے ہیں. یہ اللہ کی رسی قرآن ہے, اللہ کی کتاب ہے. جس کو پکڑنا چاہیے اس کو نہیں پکڑتے ہیں, جس کو نہیں پکڑنا چاہیے وہ دامن جا جا کے پکڑتے ہیں, جا جا کے پکڑتے ہیں. ہم قرآن کو پکڑیں. اللہ نے ہمارے لیے کیا نازل کیا ہے؟ کیا نازل کیا؟ پوچھیں اپنے دل سے, اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن نازل کیا ہے. تو ہم قرآن کو پکڑیں گے یا جس کو نازل نہیں کیا اس کو پکڑیں گے؟ قرآن اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اللہ نے کیا فرمایا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, تمہارے لیے جو نازل کیا اسی کی پیروی کرو, وہی مانو. تو نازل کیا کیا ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کا نام قرآن ہے. اس قرآن کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, یہی قرآن ہمیں نجات دلا دے گا. یہی قرآن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صاحب قرآن کے لیے کہا جائے گا اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأ بها. اقرا, پڑھو, قرآن پڑھتے جاؤ, وارتقی, اور ترقی کرتے جاؤ, ترقی کی منزلوں کو پار کرتے چلے جاؤ. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, اور قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ جس طرح تم دنیا میں ترتیل کے ساتھ بہترین لہجے میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. پڑھتے جاؤ, ترقی کے زینے طے کرتے جاؤ, ترقی کے منازل طے کرتے جاؤ. یاد رکھو فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأ بها, تمہاری منزل کون سی ہوگی جنت میں؟ تمہاری وہ منزل ہوگی جہاں تم قرآن کی آیت کو تلاوت کرتے کرتے جہاں ٹھہر جاؤ گے, تمہاری آخری آیت کی تلاوت ہوگی, وہ تمہاری منزل ہوگی. تو یہ اللہ رب العالمین مقام کس کو دے رہا ہے؟ قرآن پڑھنے والے کو, قرآن پر عمل کرنے والے کو, قرآن سمجھنے والے کو, اور قرآن کی تبلیغ کرنے والے کو. تو ہمیں جاننا کیا ہے؟ ہمیں جاننا یہ ہے کہ جب قرآن کی اتنی بڑی فضیلت ہے, اس پر عمل کرنے سے نجات مل رہی ہے, جنت مل رہی ہے, جنت میں درجات بلند ہو رہے ہیں, اور اسی قرآن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے, کیا یہ بات ہمیں جاننا نہیں ہے؟ جاننا ضروری ہے. کہیں ایسا تو نہیں یہ مقدمہ ہمارے خلاف بھی ہوگا؟ کن کے خلاف ہوگا؟ ہم ہی میں سے وہ لوگ ہوں گے نا, کوئی دوسری امت تو نہیں ہوگی. یہی امت محمدیہ جن کو قرآن دیا گیا, کیونکہ قرآن کا ذکر ہے, امت محمدیہ جس کو قرآن دیا گیا, اس امت میں سے جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا, اللہ کے رسول ان تمام لوگوں کے خلاف قیامت میں مقدمہ درج کریں گے. اب ہمیں جاننا یہ ہے کہ قرآن چھوڑنا کسے کہتے ہیں, قرآن چھوڑنا کس چیز کا نام ہے, تاکہ ہم اس سے بچیں.
اور جو آخرت میں مقدمہ ہوگا اس مقدمے سے ہم بچ سکیں، ہم ان لوگوں میں ہو سکیں جن کے لیے قرآن شفیع بن جائے، شفاعت کرنے والا بن جائے، ہم جنتی لوگوں میں سے بن جائیں۔ تو ہمیں سمجھنا پڑے گا قرآن چھوڑنا کسے کہتے ہیں؟ جس کی بدولت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں ہمارے خلاف مقدمہ کریں گے۔ قرآن چھوڑنا کہتے ہیں کہ جیسے کفار لوگ قرآن کی تلاوت کی جاتی اور اس وقت شور مچاتے تاکہ وہ لوگ قرآن نہ سمجھیں، قرآن کی تلاوت نہ سنیں، یہ بھی قرآن چھوڑنا ہے۔ اور قرآن کو سرے سے نہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت نہ کریں، قرآن کو سمجھے نہیں، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہوا۔ مسلمان ہو کر قرآن پر ایمان نہ لائیں، یہ قرآن کو چھوڑنا ہے۔ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس پر عمل نہ کریں، یہ قرآن کو چھوڑنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے نہیں رکتے ہیں، یہ قرآن چھوڑنا ہوا۔ قرآن کی تبلیغ نہ کریں، قرآن کی وہ احکام جن کو ہم جانتے ہیں دوسروں تک اس کی تبلیغ نہ کریں، یہ قرآن چھوڑنا ہے۔ تو قرآن کے متعدد حقوق ہمارے اوپر ہیں، ان حقوق کو اگر ہم ادا کر لے جاتے ہیں تو انشاءاللہ آخرت میں اس مقدمے سے اور اس کیس سے بری ہو سکتے ہیں۔ علماء نے ذکر کیا ہے قرآن کے 5 حقوق ہمارے اوپر ہیں۔ آج ان حقوق کو سمجھیں گے اور ان حقوق کی ادائیگی اس زندگی میں کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آخرت میں یہی قرآن ہمارے خلاف نہ ہو جائے، اسی قرآن کی بدولت ہم پر کوئی مقدمہ نہ کر دیا جائے، اسی قرآن کی بدولت مسلمان ہوتے ہوئے کہیں ہم پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو قرآن کے ہمارے اوپر 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں۔ ظاہر سی بات قرآن نازل کیا گیا ہے، سب سے پہلے اس پر ہمیں ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کیسے ایمان لانا ہے قرآن پر؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہے، وحی الہی ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ہر قسم کے شک سے پاک ہے، اس کے اندر جو کچھ اللہ نے حکم دیا وہ اللہ کا حکم ہے، اس میں چوں چرا نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے کیوں کہا، اللہ نے کیوں حکم دیا، کچھ نہیں، اس پر بلا چوں چرا ایمان لانا ہے، کسی طرح کا شک نہیں کرنا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یا اس کلام میں ذرہ برابر شک لگ رہا ہے، یا قرآن کی فلاں آیت جو ہے مشکوک نظر آتی ہے، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں فلاں فلاں تعلیم غلط ہے، فلاں فلاں آیتیں آج کے زمانے کے حساب سے غلط ہیں۔ اس طرح کی کوئی بات ہمیں نہیں کرنی، پورے قرآن پر ہمیں ایمان لانا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی طرح کا اس میں شک و تردد کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ پہلا حق ہے قرآن کا، قرآن پر ایمان لائیں۔ اور آپ کو یہاں ایک حدیث بتاؤں، جب انسان مرتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، مومن سے اور ہر کسی سے 3 سوال ہوتا ہے، من ربک، ما دینک، من نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہے۔ کافر تو فیل ہو جائے گا ان 3 سوالوں میں، مومن پاس ہو جاتا ہے، 3 سوالوں کا جواب دے لیتا ہے۔ تو فرشتے جو سوال کرنے والے ہیں منکر نکیر پوچھتے ہیں کہ تم یہ بات کیسے جانتے ہو، کہاں سے یہ باتیں تمہیں معلوم ہوئی؟ تو مومن کیا جواب دیتا ہے؟ قرأت کتاب اللہ، کیا پڑھا میں نے؟ اللہ کی کتاب میں نے پڑھی۔ اگر ہم اس کتاب کو نہیں پڑھتے ہیں قبر میں جواب نکلے گا؟ نہیں نکل پائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نیا پار لگانے والی یہ کتاب ہے، نجات دلانے والی یہ کتاب ہے۔ قبر میں مومن جواب دے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، تصدیق کی، ایمان لایا اور اس کتاب کی تصدیق کی، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور تصدیق میں پڑھنا، سیکھنا، عمل کرنا، تصدیق کرنا، تبلیغ کرنا، ساری چیزیں داخل ہیں۔ تو میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا، یہ مومن جواب دے گا۔ جو مسلمان اس کتاب کو چھوڑ رکھا ہے، اس کو پڑھتا نہیں ہے، وہ قبر میں جواب نہیں دے پائے گا، اور ایسے ہی آدمی کی گاڑی آخرت میں پھنس جائے گی، اس کے خلاف مقدمہ کیا جائے گا۔ اس بندے نے مسلمان تو تھا، دعویٰ تو کر رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس کے خلاف قیامت میں مقدمہ درج کیا جائے گا۔ اور مقدمہ کرنے والے کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں یارو، بڑے آدمی، کائنات کی عظیم ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس مقدمہ سے دنیا ہی میں بری کر دے،
قرآن کے جمی حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو میں پہلا حق بیان کر رہا، قرآن کا پہلا حق کیا ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں۔ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اسے پڑھیں، اس کو پڑھیں۔ قرآن کہتے ہی پڑھنے کو، قرآن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن یہ مصدر ہے پڑھنے کے معنی میں، ریڈنگ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی تھی سب سے پہلے وہی حکم ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو یہ قرآن کا مطلب ہی پڑھنا، جس کا مطلب ہی پڑھنا ہے، اس کو ہمیں پڑھنا ہے۔ اور پڑھنا کیسے ہے؟ سمجھ کر پڑھنا ہے، سمجھ کر۔ اس قرآن کو پڑھا جاتا ہے، دنیا میں بے شمار لوگ پڑھتے ہیں، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اکثریت قرآن کو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں۔ پھر آپ نے کس مقصد سے پڑھنا شروع کیا؟ آپ کی نیت کیا ہے پڑھنے کی؟ صرف نیت تلاوت ہے کہ پڑھنے کا جو اجر ہے ایک حرف پر 10 نیکی وہ لینا، یا اللہ تعالیٰ نے جو آرڈر دیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربک، تمہاری رب کی طرف سے جو چیز نازل کی گئی اس کی پیروی کرو، اس نیت سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اور یہ قرآن سمجھ کر پڑھنے ہی کے لیے آیا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ تو ہم صرف قرآن کی ریڈنگ نہیں کریں گے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ قرآن کا یہ دوسرا حق ہے کہ قرآن کو ہم پڑھیں اور قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ جو لوگ کہتے ہیں قرآن کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، یا جو مولوی یا جو طبقہ یہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ پر تہمت مانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قمر میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو کیا بنایا؟ آسان۔ اللہ بتا رہا ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا تم میں سے کوئی ہے جو قرآن سے نصیحت لے، قرآن سے عبرت حاصل کرے؟ تم میں سے ہے کوئی آدمی؟ تو اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ بھلے عربی زبان میں ہے، ہم عربی نہیں جانتے ہیں، عربی گرامر، اصول اور قواعد کو نہیں جانتے ہیں، لیکن الحمدللہ علماء کرام نے قرآن کا ترجمہ کر کے، قرآن کی تفسیر لکھ کے ہماری زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ اور تفسیر کر کے ہمارے لیے اور آسان کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے پیغمبر کو بھیج کے قرآن کی تشریح کر دی، وہ تو آسان ہو ہی گیا۔ اپنی زبان میں ترجمہ موجود ہے، تفسیر موجود ہے۔ اب ہم قرآن کو بغیر عربی جانے بھی اس کا معنی اور اس کی تفسیر سمجھ سکتے ہیں۔ اتنی آسانی ہو گئی زمانے کی ترقی کی وجہ سے۔ پھر اگر کوئی کہے کہ ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے ہیں، قرآن ہمارے سمجھ سے باہر ہے، یا قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، تو یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ اور قرآن کی سورہ قمر کی اس آیت کے خلاف ہے جس میں اللہ نے بتایا کہ قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے۔ تو قرآن کو پڑھنا ہے، یہ قرآن کا دوسرا حق ہے۔ اب آپ دیکھیے، غور کیجئے، سمجھیے، اپنا جائزہ لیجئے، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کا یہ حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ قرآن سے رشتہ ہے، پڑھنے والا رشتہ، سمجھنے والا رشتہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو قرآن کا دوسرا حق آپ ادا کر رہے ہیں۔ پہلا حق تو الحمدللہ ہم ادا کر رہے ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، بلا شبہ ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ دوسرا حق قرآن پڑھنا، اس حق کا جائزہ لیں گے، کیا یہ حق ہم ادا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھنے کا حق، اور پڑھنا بھی کس انداز میں؟ پڑھنا سمجھنے کے اعتبار سے، کہ ہم سمجھ سکیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں کیا کہا ہے، کیا بتایا ہے، کیا حکم دیا ہے، اس نیت سے پڑھنا۔ تو یہ دوسرا حق ہے۔ قرآن کا تیسرا حق ہے کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ابھی آپ نے قرأت کی ہے، تلاوت کی ہے، آپ اس پر عمل کریں، عمل پیرا ہو جائیں، کیونکہ قرآن آیا ہی اس لیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ قرآن عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر بغیر عمل کے لیے پڑھ رہے ہیں تو قرآن کے نزول کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ قرآن تو نازل اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم اسے سمجھ کر پڑھیں اور قرآن پر عمل کریں۔ قرآن پر عمل کرنے ہی سے ہمیں دنیا میں نجات ملے گی، فائدہ پہنچے گا، اور آخرت میں نجات ملے گی۔ قرآن کا ڈھیر اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، قرآن کی ایک لائبریری بنا لیتے ہیں اپنے گھر میں۔ قرآن کی جیسے مدرسوں میں لائبریری ہوتی ہے، ہم اپنے گھر میں قرآن کی لائبریری بنا لیں، 100 قرآن رکھ لیں، 200 400 قرآن رکھ لیں، لیکن پڑھیں نہیں، لیکن عمل نہیں کریں، لیکن تبلیغ نہ کریں، کیا یہ قرآن ہمیں فائدہ پہنچائے گا؟
نہیں فائدہ پہنچائے گا۔ کب فائدہ پہنچائے گا؟ جب اس قرآن کو کھولیں گے، اس قرآن کو پڑھیں گے، اس قرآن پر عمل کریں گے۔ تو قرآن کا تیسرا حق کیا ہے کہ قرآن جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس پر ہم عمل کریں، تاکہ جو نزول کا مقصد ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تمہاری طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے جو کچھ نازل کیا گیا ہے تم اس کی پیروی کرو۔ یہ قرآن کا تیسرا حق ہے۔ اب یہاں بھی ٹھہر کر غور کرنا ہے، اندازہ لگانا ہے کہ قرآن کا یہ حق ہم سے ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، کتنا ہم عمل کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا خلق، آپ کے اطوار، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، القرآن کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا اخلاق کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ہمارے اخلاق کیا ہیں ہم تو جانتے ہیں، کتنے جھوٹے ہیں، کتنا غلط کرتے ہیں، کتنی نافرمانی کرتے ہیں، کس طریقے سے ہمارے دن اور رات گزرتے ہیں، تاریکی ہماری کیسے گزر رہی ہے، اجالے میں ہم کیسے ہوتے ہیں، اندھیرے میں جاتے ہیں، موبائل کی صحبت میں ہوتے ہیں یا غلط دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، محفلوں میں ہوتے ہیں، ہمارا رویہ، کردار اور اخلاق کیا ہوتا ہے ہمیں معلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ یہی قرآن مقدس۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ قرآن نے جو حکم دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے، قرآن نے جن چیزوں سے منع کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے رکتے تھے، قرآن کی جو تعلیمات ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فالو کرتے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے، یعنی قرآن کا جیتا جاگتا نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس لیے اگر ہمیں دیکھنا ہے ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ کی حیات، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق اور آپ کے اطوار، آپ کی طرز زندگی، آپ کی معاشرتی زندگی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا رہنا سہنا کیا تھا، کیسا تھا، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کھولیں گے اور محمد کا چہرہ ہمیں نظر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پڑھیں گے اور محمد کی سیرت ہمیں معلوم ہو جائے گی، قرآن الٹیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اب آپ ذرا غور کریں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن جیسی تھی، کیا ہماری زندگی ایسی ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم رسول سے محبت کرنے والے ہیں، ہم رسول کے سچے اور پکے جو ہے محب رسول ہیں، کیسے دعویٰ کرتے ہیں؟ کتنی آیتوں پہ قرآن پر عمل کرتے ہیں، کتنی آیتوں کو جانتے ہیں، کتنی آیتوں کا معنی مفہوم آپ کو معلوم ہے، کتنی آیتوں پر آپ عمل کرتے ہیں کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ قرآن جیسے تھے، ہم کیسے ہیں؟ ہم تو بالکل قرآن کے الٹا ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی قرآن سے ہمیں چمٹنا ہے، رسول سے محبت کی خاطر، دنیا میں کامیابی کی خاطر، آخرت میں نجات کی خاطر ہمیں قرآن سے چمٹنا ہے، قرآن سے وابستگی اختیار کرنی ہے، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے، استوار کرنا ہے۔ تو میں آپ کو تیسرا حق بیان کر رہا تھا کہ قرآن کا تیسرا حق ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں قرآن میں سے ہم اس پر عمل کریں۔ قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں۔ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ قرآن میں ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے کہا ہے۔ دیکھو پہاڑوں کی طرف، دیکھو اس اونٹ کو، دیکھو ان چاند ستاروں کو، دیکھو کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نشانیاں رکھی ہیں، قدرت کے جو مظاہر ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو خلقت ہے، اللہ کی جو مخلوق اور نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں غور کریں گے۔ قرآن میں جن کا ذکر ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کیسے اپنے رب تک پہنچے، سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، پھر اللہ رب العالمین تک پہنچ گئے کہ جو سب کا بنانے والا ہے وہ ہمارا رب ہے۔ تو قرآن کی آیتوں میں غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے وہ برکت والی کتاب، کوئی عام کتاب نہیں ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ قرآن کی آیتوں میں غور کریں۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ان آیتوں میں غور و فکر کرنے کے لیے، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے،
دانش والے، عقل و خرد والے قرآن کی آیتوں میں غور کریں، فکر کریں، سوچیں سمجھیں. تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کے لیے نازل کیا ہے. قرآن سمجھ کر پڑھیں اور قرآن کی آیتوں میں غور کریں. اللہ ہمیں کیا بتا رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے، کیا سمجھانا چاہتا ہے، قرآن کی آیتوں کا مفہوم کیا ہے، اس کے اندر کتنی گہرائی ہے، اس کے اندر کتنی وسعت ہے، اس کا معنی اور مفہوم کتنا اونچا اور کتنا گہرا ہمیں سمجھنا ہے. تو یہ قرآن کا چوتھا حق ہے کہ قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں. اور قرآن کا آخری اور پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن کی تبلیغ کریں. جو آپ نے سیکھا ہے، جو آپ نے سمجھا ہے، اپنے جیب میں نہیں رکھنا ہے، اپنے دل میں پوشیدہ نہیں رکھنا ہے، اس کا اظہار کرنا ہے، امت کو بتانا ہے. کیونکہ اب نبی تو نہیں آئیں گے، کوئی پیغمبر تو پھر نہیں آنے والا، صحابی تو نہیں آئیں گے، تابعین نہیں آئیں گے، تبا تابعین نہیں آئیں گے. جو گزر گئے سو گزر گئے. اس دین کی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو دی ہے. پھر علماء سے جو دین ہم عام لوگ سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس علم کو عام لوگوں تک، پبلک تک اور عوام تک پہنچانا ہے. جو قرآن کی تعلیم ہمارے پاس ہے، اس کی تبلیغ ہمیں دوسروں تک کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیہ. اگر آپ کے پاس ایک بات کا بھی علم ہے، ایک حدیث کا بھی علم ہے، ایک آیت کا بھی علم ہے، آپ کیا کریں گے؟ بیوی سے بتائیں گے، بچوں کو بتائیں گے، گھر والوں کو بتائیں گے، دوستوں کو بتائیں گے، سماج اور محلے والے کو بتائیں گے. آپ کے پاس قرآن کا جو علم ہے، آپ اسے اپنے پاس چھپا کر نہ رکھیں، لوگوں تک بتائیں. یہ فکر نہ کریں لوگ ناراض ہوں گے، حق بات بتانے سے لوگ ناراض ہوں گے، قرآن کی توحید بتانے سے گھر والے ناراض ہوں گے، دوست احباب ناراض ہو جائیں گے. آپ اس کی پرواہ نہ کریں. آپ یہ سوچیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور یہ حکم ہمیں معلوم ہو گیا ہے. اب آپ کے سر یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اس حکم کو دوسروں تک آپ پہنچائیں، دوسروں تک اس کی تبلیغ کریں. یہ قرآن کا پانچواں حق ہے. تو یہ 5 حقوق قرآن کے ہیں. ایک مسلمان کو ان 5 حقوق کو ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص ان 5 حقوق میں سے کوئی حق چھوڑتا ہے، ایمان میں کوتاہی کر رہا ہے، شک کر رہا ہے قرآن میں، قرآن کی آیتوں میں شک کر رہا ہے، قرآن کی کسی آیت کو آج کے زمانے کے حساب سے نہیں سمجھتا ہے، قرآن کی کسی آیت کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، قرآن میں شک پیدا ہو رہا ہے، تو وہ آدمی ایمان والوں میں سے نہیں ہے. قرآن کا ایک حق وہ ادا نہیں کر رہا ہے. قرآن پر سچے طور سے دل سے ایمان لانا ہے، تصدیق کرنا ہے. قرآن کا پہلا حق، قرآن کا پڑھنا ہوا دوسرا حق. اس کا جائزہ لیں، اس کو چیک کریں ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں. اگر نہیں پڑھ رہے ہیں آج سے اور اس وقت سے انشاءاللہ ارادہ کریں گے، مصمم عزم محکم ابھی سے بنائیں گے کہ انشاءاللہ اب ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کریں گے اور قرآن سے اپنا رشتہ بحال کریں گے. جو رشتہ نہیں تھا اس رشتے کو بحال کریں گے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ آپ لوگ منصوبہ بناتے ہیں کہ قرآن کو ہم جوڑیں گے، قرآن سے جوڑیں گے. ہم آپ کو کسی اور کی طرف نہیں لے جاتے. آپ دل سے سوچیں تو میں آپ کو حق بات بتانے آتا ہوں. میں آپ کو کبھی اپنی طرف نہیں بلاتا ہوں. کبھی میرا سجدہ کرو، میرے سامنے جھکو، میرا سلام کرو، میرے آگے پیچھے ہو جاؤ، مجھے دعوت دو، مجھے کھلاؤ، مجھے اپنے گھر لے جاؤ. ان سب چیزوں کی نہیں پرواہ. سجدہ اللہ کی، اللہ کے لیے، عبادت اللہ کی، ساری تعریف اللہ کے لیے. ایک انسان تھوڑی سی اپنی تعریف کرا کر کیا کر لے گا؟ ساری تعریف کا مستحق تو اللہ رب العالمین ہے. تو ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے اور کبھی اس چیز کی پرواہ نہیں کی ہے. ہم اس چیز کی پرواہ کرتے ہیں کہ حق بات جو اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے، جس چیز کی کا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہم دوسروں تک پہنچائیں. وہ جو صحیح تعلیم ہے، وہ جو حق ہے، وہ جو سچی چیز ہے، سچی بات ہے، سچا دین ہے، جس سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، جس دین کو بتایا نہیں جاتا ہے، ہم اس دین کے قریب آپ کو کرنا چاہتے ہیں. آپ کو کہہ رہے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف آئیں. میری کوئی کتاب نہیں سوائے اللہ کی کتاب، اور میری کوئی کتاب نہیں. اسی کتاب کی طرف آئیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، اور جو کچھ پڑھیں، جو سمجھیں، اس پر آپ عمل کریں. اللہ نے جو بتایا، جو حکم دیا، جو سمجھایا، جو تعلیم دی، آپ اس پر عمل کریں. آپ اپنے ذہن میں وہ تصور لائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جیسے تھے، ہم قرآن کی طرح بننے کی کوشش کریں.
قرآن کا یہ حق ہے، جو پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے، اس میں غور کریں گے، اور قرآن کو جو سیکھیں گے اس قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ بڑا عمدہ کام ہے یہ، قرآن سیکھنا، پڑھنا، دوسروں کو سکھانا، اس کی تبلیغ کرنا، اس سے بڑھ کر دنیا کا کوئی کام، کوئی مشغلہ، کوئی وظیفہ اور کوئی پیشہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قرآن کے 5 حقوق تھے جن کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے، وہ سمجھ جس سے تیرے سچے دین کو سمجھیں، قرآن والے دین کو سمجھیں، وہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اسی دین پر مینوان حرف بحرف چلنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے، قرآن سے ہمارا رشتہ استوار کر دے، قرآن کو پڑھنے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے، قرآن پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ ہم گناہگار ہیں، دل پر بہت شاک گزرتا ہے، قرآن پر عمل کرنا بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن قدرت اگر چاہے، رب العالمین چاہے تو قرآن پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ قرآن پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے، قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن پر عمل کرتے ہوئے اسی طریقے سے ہماری زندگی گزار، اور جب ہمارا خاتمہ ہو قرآن سے ہمارا تعلق ہو، قرآن ہی پر ہم چلتے رہیں، اور اسی حال میں ہمیں اس دنیا سے اٹھا۔ بار اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا اور آپ کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، اور جب تک ہم اس دنیا میں رہیں تیرے دین کو سمجھتے رہیں، تیرے دین کو پڑھتے رہیں، تیرے دین پر عمل کرتے رہیں، تیرے دین کی نشر و اشاعت کرتے رہیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ آج آپ لوگوں نے بڑی محبت سے سنا ہے، بڑے دھیان اور بہت ہی اطمینان و سکون سے سنا ہے، تو انشاءاللہ جو ہے کچھ سوالات ہیں ہمارے۔ جی ہاں، رہنے دیجیے، سوال بھی رہنے دیجیے۔ کچھ سوالات ہیں، اور آج ہمارے سوالات قرآن ہی سے رہیں گے، قرآن سے باہر نہیں، اور کوئی ضروری نہیں جو میں نے بولا ہے وہی کروں گا، قرآن سے کروں گا۔ یہ سوال جتنے بھی ہوں گے قرآن سے کریں گے، آپ کو جو معلوم ہوگا اس کا جواب دیں، اور اس لیے بھی ہم قرآن سے سوال کرنا چاہتے ہیں، صرف قرآن سے محبت پیدا کرنے کے لیے، کہ قرآن سے ہمارے دل میں محبت پیدا ہو جائے، ہم جاگ جائیں، قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لیں، اپنے سینوں میں لیں، اپنی آنکھوں پہ، اپنے پلکوں پہ سجائیں، اور قرآن ہی کو اپنی زندگی کا دستور بنائیں۔ اس خاطر میں نے سوال و جواب آج کے لیے قرآن ہی سے رکھا ہے۔ چلیں پہلا ہم سوال کرتے ہیں۔ انت من العرب ماشاء اللہ، من ای دولہ؟ یمن۔ اول سوال باللغة العربیہ، اول سوال باللغة العربیہ خاصة للناطقین باللغة العربیہ۔ ما هي الاسماء للملائکہ ذکرت فی القرآن، یعنی اذکر اسماء الملائکہ؟ میکائیل، جبریل، ما فی اسرائیل، ما هو الاسم؟ هذا صحيح، جبريل، ميكائيل موجود۔ مالك، تدري مالك من هو؟ نار، ايوه طيب بعدين ايوه وصلت هاروت وماروت، هاروت وماروت، خلاص هكذا ما في غيره، جبريل، ميكائيل ومالك وهاروت ماروت، هذا كم صار؟ خمس اسماء ذكر في القرآن، ما شاء الله لك هدية۔ ايش اسمك؟ بلال۔ ایک سوال یہ ہے، قرآن کے بہت سارے نام ہیں، آپ سے میں 3 نام جاننا چاہتا ہوں، صرف 3 نام، قرآن کے 3 نام بتائیں کھڑے ہو کر کے۔ بہت سارے نام ہیں قرآن کے، 3 نام بتائیں قرآن کے۔ آسان ہے، بھاری نہیں ہے۔ جی بتائیے، آپ بتائیے، آپ یہ چھوڑیے۔ قرآن، فرقان اور مصحف؟ نہیں،
کھڑے ہو کر کے بتائیں گے. چلیے. قرآن مجید. بولیے نہیں، بولیے نہیں. جب جن کی باری آئے گی دوسرا کوئی کھڑے ہو جائے. جی 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 کلام پاک. جی قرآن تو بولے ہیں، قرآن پاک قرآن مجید ہو گیا، اسی کو بدل دیے. قرآن شریف قرآن حکیم تو بات ایک ہوا نا. اصل نام ذکر کرنا ہے جو حدیثوں میں آیا، قرآنوں میں آیا ہے. صرف 3 نام چاہیے. جی کوئی مشکل نہیں، کھڑے ہو جائیں، دوبارہ موقع مل جائے. کتاب اللہ یا کتاب اللہ ہی ہے اور فرقان ہے، قرآن ہے. الکتاب، الفرقان، القرآن، یہ چلے گا. ایسے جو ہے یہ نام ہے قرآن کے. بہت سارے نام ہیں. الکتاب، الفرقان، القرآن. جی جی. ما اسمک؟ اشفاق اشرف. اچھا، ایک سوال آسان ہے یہ. مکی اور مدنی صورتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکی صورت اور مدنی صورت. جی بتائیے. جی مدنی بولتے ہیں. کوئی دوسری توجہ نہیں؟ جو نام آ چکا ہے کوئی دوسرے بیان کر سکتے ہیں؟ جی آپ بتائیں کھڑے ہو کے. وہ تو وہ بتا دیے ہیں، اس سے ہٹ کر ہم پوچھ رہے تھے. کوئی دوسری توجہ آپ نے؟ نہیں، چونکہ دوسروں کا بھی موقع ملنا چاہیے قرآن سے محبت پیدا کرنے کے لیے. اس لیے بھی کہ آپ اگر نہیں دے سکے دوبارہ جا کر کے چیک کریں گے. قرآن کے علم سے بڑھ کر کوئی علم ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں آپ ذہن پہ زور ڈالیں. دنیاوی جنرل نالج تو بہت جانیں، سب سے سپر ہیرو کون ہے، سب سے پیسے والا کون ہے. وہ جانیں جو قرآن ہے، جو دین ہے اصل. کوئی بتائیں. نعم. هل عرفت السؤال؟ نعم. المكي هو ما أتى لإثبات وجود الله. نعم ما أتى لإثبات وجود الله وعلم الغيب في مكة نزل. والصور اللي نزلت في المدينة هي أحكام المعاملات. أي هذه العلامة بس ما وجه التسمية. نزل في مكة. نعم. الصور المكية نزلت في مكة على الرسول قبل الهجرة. أيوة هذا هو الشيء. التي نزلت قبل الهجرة هي السور المكية، والتي نزلت بعد الهجرة هي التي السور المدنية. سمجھے کہ جو ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ جو ہے مکی صورتیں ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں. لیکن الحمدللہ یہ بھی ایک مشہور ہے تو ہم انعام سے محروم نہیں کریں گے. کیا نام آپ کا ہے؟ اب امجد حسین، احمد حسین. اچھا، قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ پہلے ہاتھ اٹھائیں گے پھر اس کے بعد کھڑے ہوں گے. جی بتائیے آپ. 114. قرآن کی آیتوں کے بارے میں بتایا. آیت کے بارے میں 6666. یہی مشہور ہے. اور کوئی جواب؟ جی بتائیے، کھڑے ہو کر کے بتائیے. 6 کھڑے ہو کر کے، تاکہ پتہ چلے آپ جواب دے رہے ہیں. بیٹھ کے تو بہت سارے لوگ بول رہے ہیں. جی 6666. یہ صحیح نہیں، اس لیے میں نے یہ سوال اسپیشلی رکھا ہے. لوگوں میں یہی چیز مشہور ہے، اس لیے یہ جواب نہیں دیں. اس کے علاوہ کچھ صحیح معلومات ہے تو وہ دیں. جی بتائیے آپ، کھڑے ہوئیے. 6200. 6238. قریب پہنچے ہیں، قریب پہنچے ہیں. کوئی ہیلپ کرنے والے ہیں؟ جو بھی بتائیں گے کھڑے ہو کے، کیونکہ بیٹھ کے تو بہت سارے بول رہے تھے، ہم کس کی بات کو لیں گے. جی 6252. نہیں. اور کوئی ہیں تو کھڑے ہوئیے. آج قرآنی معلومات کا ٹیسٹ ہے آپ سے.
نہیں. جی بتائیے کوئی اور. آپ کا کیا نام ہے؟ 6236. جی 6236. 6236. کدھر سے دیکھ لیے؟ کہیں دیکھ لیے ہیں؟ معلومات تو صحیح ہے لیکن دیکھ لیے ہیں تو چوری چل جائے گی یا نہیں چلے گی؟ نہیں چلے گی. آپ لوگ جو بتائیں, کیونکہ بعد میں ایسے نہیں کہ مولوی صاحب جو چوری کرنے والے کو بھی پاس کر دیے. نہیں, جو کہیں گے آپ لوگ چلا دیں. جی 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 بالکل بالکل, سب کی رائے لیں گے ہم, جو پسند آئے گا. تو ان کا قریب قریب ہے, قریب قریب ہے. جی 36 بولے تھے. ہاں 2 زیادہ بولے تھے آپ, 36 ہے. 6236 36. لیکن کوئی مشکل نہیں, آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ آپ نے زبان کھولا, حصہ لیا, یہ بہت بڑی بات ہے. آدمی کا بولنا بھی بڑی بڑی بات ہوتی ہے. بہت سے لوگ بیٹھے گونگے, نہیں مولانا کچھ بول رہے ہم کو بولنا نہیں تھی, یہ اچھی چیز نہیں. آپ نے ہمت کی ہے تو ہمت کرنے والا جیسے ہاتھ بڑھائے گا تبھی نا پانی ملے گا. کوئی کہے گا نہیں وہ خود آ جائے چل کر کے, تو ایسا نہیں ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آپ حقدار ہیں. کیا نام ہے؟ بلال مینارل. آپ کو دعوت ہے, آپ اسلامک سینٹر بھی آئیے. ہم آپ کو بیان دے رہے ہیں, یہاں سے جوڑ رہے ہیں, اور اسلامک سینٹر بھی آئے, وہاں اور بھی نالج ملے گا. قرآن کی تعلیم, تجوید, تفسیر, دینی معلومات, کافی ساری معلومات ہوں گی. اس لیے قرآن سے جڑیں, اور ہمارے شاہ جہاں صاحب ہیں, آپ ان سے رابطہ کریں گے. اچھا, ایک سوال ہو سکتا ہے بہت کامن ہو, لیکن جلدی سے جواب نہیں دیجیے گا, دل میں رکھیے گا. بہت سے لوگ بول دیتے ہیں, بول دیں گے بغل والا سن لے گا, بولیے گا نہیں. جو ہاتھ اٹھائیں گے ان کو کھڑا کریں گے. قرآن میں ٹوٹل کتنے سجدے ہیں؟ جی بتائیے. یہی ہے, بول دیتے ہیں. ہمارا طریقہ یہ ہے, ہاتھ اٹھائیں گے, میں ان کو کھڑا کروں گا اور وہ جواب دیں گے. اور بیٹھے بیٹھے مان لیجئے بول دیے, تو اب کس کو لیں گے بتائیے؟ وہ بول دیے, وہ بولتے ہو, اس میں امتیاز کرنا مشکل ہے. تو لیکن چونکہ میں نے ان کو مخاطب کیا تھا تو ان کا حق بنتا ہے. کیا نام ہے؟ آپ نے کتنا بولا؟ 14 بولے. آپ 15 ہے. جی 14. 15 ہے, ایک نہیں کیا جاتا. 14. جی آپ کتنا بولے؟ 15 والی بات صحیح ہے. قرآن کے ٹوٹل جو ہے سجدے 15 ہیں. لوگوں میں مشہور ہے 14 سجدے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں 15 سجدے ہیں. آپ عرب کی کوئی بھی جو ہے یہاں کا قرآن لے لیں, یہاں کا مصحف لے لیں, آپ کو 15 سجدے ملیں گے. 15 سجدے قرآن میں, اور دلائل سے 15 معلوم ہوتا ہے. اگر کسی امام نے کہہ دیا مثال کے طور پہ 14 ہی ہیں, تو ہم دلیل کو دیکھیں گے دلیل کیا ہے. تو دلیل سے پتہ چلتا ہے قرآن میں 15 سجدے. محمد اکرام. قرآن کی سب سے آخری سورت جو نازل ہوئی ہے, پہلے ہاتھ اٹھائیں گے پھر ان کو میں کھڑے کروں گا. آپ جی کھڑے ہوئیے. جی جی, سب سے آخری سورت جو نازل ہوئی ہے سورۃ الناس. سورۃ الناس پڑھ کے بتائیے, کہیں ایسا نہیں دوسری سورت. کون سی سورت؟ سورۃ الناس. کون سورۃ الناس کہاں؟ یہی اس لیے تو میں نے کہا آپ کا جواب صحیح ہے, لیکن سورت کا نام غلط لے رہے ہیں. سورہ کون سی ہوتی ہے وہ؟ آپ کا جواب صحیح ہے, سورۃ النصر. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اسرار. جی جی. اور قرآن کی ایک آیت جو ہے بہت عظیم ہے, سب سے عظیم ہے, سب سے سپر ہے. وہ کون سی آیت؟ جی سب سے پیچھے بتائیے, آپ بتائیے. جی آیت الکرسی. بہت پیچھے سے آپ جیت گئے, اتنا پیچھے سے گول مار دیا آپ. جی نام بتائیں. عامر شہزاد. آیت الکرسی یاد ہونا چاہیے, اس کو ہر رات زور سے پڑھ کے سوئیں. اگر کسی کو لگتا ہے شیطان دباتا ہے, پریشان کرتا ہے, انشاءاللہ آپ کو بڑی عظیم ہے, فرشتے حفاظت کرتے ہیں. لیکن پڑھنے کا طریقہ آپ کیسے پڑھیں گے
اتنا زور سے پڑھیں کہ آپ کو سنائے دے، من میں نہیں، دل میں نہیں، اتنا زور سے، تاکہ اگر ایک شیطان تو سب کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس کو بھی قرین جی سے بول دے، اس کو بھی سنائے دے، اور وہ بے ہوش ہو جائے، پھر رات بھر اس کو خبر ہی نہیں کہ وہ کدھر ہے. تو زور سے بول کے اس آیت کو پڑھنا چاہیے، بڑی عظیم آیت ہے. اچھا، قرآن میں حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، الف لام را، نون والقلم وما یسطرون، اس طرح کے حروف ہیں. ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں کوئی کچھ جانتے ہیں تو بتائیں. جی بتائیے. جی صرف اللہ ہی جانتا ہے الف لام میم. جی اس کے معانی کو اللہ ہی رب العالمین جانتا اور کوئی نہیں جانتا ہے. یہ ایک بات معلوم ہے. اور کسی کو کوئی بات اس کے بارے میں معلوم ہے؟ جی تو انہی کی بات ریپیٹ ہو گئی اور نہیں معلوم ہے. تو پہلے یہ ہے مقدم. آپ کا نام کیا ہے؟ سلیمان. ماشاءاللہ سلیمان ہے. ایک سورت ہے جس کو ایک سلوس کہا جاتا ہے. سلوس سمجھتے ہیں عربی میں؟ سلوس بولتے ہیں 1/3 کو. جیسے کسی چیز کو 3 حصہ کریں، ایک حصہ ایک سلوس کہا جاتا ہے عربی میں، 1/3. تو ہم وہ سوال نہیں کر رہے ہیں. ہم سوال یہ کر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے روبو، کسی چیز کو 4 حصہ کریں، اس کا ایک حصہ روبو. کسی ایک سورت کو ربع قرآن کہا گیا، 1/4 حصہ. جی جس کو انعام نہیں ملا ہے، جس کا نام نہیں ہے، وہ بتائیں. جی بتائیے. جی قرآن کی ایک سورت ہے وہ جس کو 1/4 قرآن کہا گیا، وہ کون سی سورت ہے؟ ایسے بولیں گے تو نہیں ہوگا نا. ہم جن کو ایک جو جواب دے دیے ان کو نہیں بولنا. آپ لوگوں سے صبر نہیں ہوتا ہے. جو جواب دے دیے نہیں بولنا ہے، اور جن کو کہیں گے ہاتھ اٹھائیں گے ان سے کہیں گے وہ بولیں گے. پھر اگر سب ایک ساتھ بولیں گے ہم کیسے فرق پائیں گے؟ پہلا نمبر ان کا ہے مسئلہ یہ. جی نہیں بیٹھے آپ بتائیں. نہیں، یہ ثلث قرآن ہے، 1/3 ہے. میں رباعی پوچھا ہوں، 1/4 پوچھا ہوں. جی بولیے. جی آپ کا نام آ گیا اس میں؟ کیا نام آپ کا؟ محمد شفیق. جی ربع قرآن جو ہے سورہ کافرون کو کہا جاتا ہے، اور ثلث قرآن سورہ اخلاص کو کہا جاتا ہے. کیا بولے ہیں؟ محمد شفیق. اور ایک سوال ہم کرتے ہیں شاہ جہاں صاحب سے. انعام ویسے نہیں دیں گے، سوال کر کے دیں گے. اردو نہیں بولتے، ہم اردو بلوائیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کا یہ پروگرام کرنے والے، مینیج کرنے والے یہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. بہت محنت کرتے ہیں. اردو اتنا فاسٹ نہیں جانتے ہیں، لیکن بہت سارے اردو بولنے والوں سے محنت کرتے ہیں. تو ہم ویسے نہیں دیں گے، ہم سوال کر کے جو ہے انعام دیں گے. قرآن کی ایک سورت ہے جو ایک اللہ کے نیک بندے کے نام پر ہے. وہ نبی نہیں ہے لیکن ان کے نام پر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دیا، حکمت، نبوت نہیں دیا. اس نام پہ ایک سورت ہے. نام یہ ہمارے شاہجہاں صاحب سے. قرآن میں ایک سورت کا نام ہے ایک نیک بندہ پر. وہ نبی نہیں ہے، وہ حکیم، حکمت والا بندہ ہے. حکمت والا آدمی ہے، مرد ہے، حکمت والا. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دیا. لقمان، سورہ لقمان، اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی تھی. ماشاءاللہ شاہجہاں صاحب جیت گئے. آ جائیں قاری صاحب، آپ آئیں اور انعام نکالیں اور سب کو ایک ایک. یہ چھوٹا سا ہدیہ ہے اسلامک دعوت سینٹر کی طرف سے. جن کو انعام ملا ان کو بھی مبارک، اور جو نہیں لے سکے ماشاءاللہ بیان سنے ہیں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنائے. اصل کامیابی، اصل انعام تو آخرت میں ملنے والا ہے جو لوگ قرآن پہ عمل کریں گے. جانتے تھے یہاں پا لیے، جو جانے گے وہاں پائیں گے. جی جی جی، کم سے کم
اگر ہماری وجہ سے لوگوں کے اندر شوق پیدا ہو جائے، قرآن سے جڑ جائے، بس ارادہ کریں انشاءاللہ مجھے قرآن کی ایک تفسیر رکھنی ہے. ہارڈ کاپی بھی خرید سکتے ہیں، 50 25 یا 35 40 کے بیچ میں ایک تفسیر آ جاتی ہے، یا اگر آپ چاہیں تو موبائل میں جو ہے لوڈ کر لیں. تفسیر احسن البیان مختصر بھی ہے اور بہترین تفسیر ہے، ترجمہ تفسیر آسان بھی ہے. آ جائیں کہ کر کے. بلال صاحب ادھر آ جائیں اور یہیں پہ رہیں گے تاکہ سب کو جو ہے. بلال ماشاءاللہ اول اسم، ماشاءاللہ مبروک، ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. اشفاق اشرف، احمد حسین، منار خلق هنا علشان نبغى صورة جماعية. محمد اکرام، یہ پکڑ لیجئے تاکہ. محمد اسرار، عامر شہزاد، سلیمان، محمد اسرار، محمد شفیق، شاہ جہاں. ادھر آ جائیں. ماشاءاللہ مبروک مبروک.